آپ نے ترتیل کے بارے میں پڑھا، یورتل القرآن ترتیلا۔ سورہ مزمل میں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھو۔ اب ترتیل کیا ہے؟ عام معنی میں تو یہ ہے کہ آرام آرام سے، سنبھال سنبھال کے آپ پڑھیں، تاکہ ساتھ ساتھ سمجھتے بھی جائیں کہ کیا پڑھ رہا ہوں۔ لیکن اس کا جو مطلب بیان کیا ہے مختلف حضرات ائمہ نے، صحابہ نے، وہ یہ ہے کہ الترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف۔ ترتیل حروف کی تجوید کو کہتے ہیں کہ ہر مخرج کو، ہر حرف کو اس کے مخرج سے ما جملہ صفات کے سہولت کے ساتھ ادا کرنا۔ ومعرفت الوقوف، اور وقف جو ہے اوقاف، اس کی معرفت حاصل کرنا کہ محل کیا ہے وقف کا، اور طریقہ، قاعدہ، قانون کیا ہے وقف کا، کیفیت کیا ہے وقف کی۔ تو اب یہاں تک آپ کی تجوید کے تمام قواعد بیان کر دیے گئے۔ اب اس کے بعد معرفت الوقوف عنوان قائم کیا، باب معرفت الوقف والابتداء۔ تو وقف کے بعد آپ کو ابتداء کی بھی ضرورت ہے کہ جہاں آپ وقف کریں تو اس سے آگے سے پڑھیں۔ تو وقف کا کیا حکم ہے اور اس کے آگے سے پڑھنے کا کیا حکم ہے، ابتداء کا کیا حکم ہے؟ اب اس کے بعد ایک باب آئے گا، باب معرفت المقطوع والموصول وتاء المجرورہ۔ مقطوع، موصول، ایک کلمہ دوسرے کے ساتھ ملا کے لکھا ہے، جیسے العالمین میں ال، یا ایہا میں یا قوم میں یا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ ہے موصول، اور مقطوع کیا ہے؟ من آمنا، انا اعطینا۔ یہ جدا جدا لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو مقطوع جو ہے اس پر تو آپ وقف کر سکتے ہیں، لیکن جو کلمہ موصول ہے اس پہ آپ نہیں کریں گے۔ اب العالمین میں ال پہ نہیں ٹھہر سکتے، یا قوم میں یا پہ نہیں ٹھہر سکتے، تو وقف سے متعلق ہوا۔ اس کے ساتھ ہی
تائے مجرورہ مطولہ مفتوحہ دراز تا. اب دراز لمبی تا جو تا کی شکل میں ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تا وہ بھی ہے جو ہا کی شکل میں لکھی جاتی ہے. تو تا کی معرفت جو لمبی لکھی ہوئی ہے اس کے ساتھ جس طرح مقطوع اور موصول دونوں کی معرفت ضروری ہے تو تا جو بشکل تا ہے اس کی معرفت بھی اور جو بشکل ہا ہے اس کی معرفت دونوں کا سمجھنا ضروری ہے نا. لیکن عنوان میں صرف دراز تا مطولہ تا کی بات کی کیوں؟ یہ تھوڑی سی چاندی ہے تو یہ چند آپ یاد کر لیں گے تو باقی ساری سمجھ آ جائیں گی کہ باقی کثرت سے جو پائی جاتی ہیں وہ ساری تائے مدورہ ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ تو دونوں کی معرفت ہو گئی. اس کے بعد ایک اور باب آئے گا وہ باب آئے گا باب حمز الوصل. وصلی حمزہ کا باب آپ کو بتائیں گے کہ وصلی حمزہ کون سا ہوتا ہے. اب یہ یہاں پر کیوں، پھر اس پر آپ حرکت کون سی دیں گے. تو یہ باب کیوں لائے یہاں پہ، اس کا وقف سے کیا تعلق ہے؟ تو بھائی وصلی حمزہ کا تعلق وقف کے بعد ابتدا سے ہے. تو عنوان میں والابتدا تھا نا، تو وصلی حمزہ کا تعلق کس سے ہے؟ ابتدا سے ہے کہ کلمہ کا ابتدائی حرف اگر ساکن ہے تو وصلی حمزہ لایا جاتا ہے، اور وصلی حمزہ جب لایا جائے گا تو اس پہ آپ زبر پڑھیں گے، زیر پڑھیں گے، پیش پڑھیں گے. پھر یہ بھی کہ وصلی حمزہ ہوتا کون سا ہے کہ جو وصل میں درج میں تو گر جاتا ہے، حذف ہو جاتا ہے، ساقط ہو جاتا ہے، اور ابتدا میں وہ باقی رہتا ہے. یہ حمزہ وصل میں بتائیں گے. اب دوسرے اعتبار سے وقف کی معرفت ایک تو محل کے اعتبار سے ہے نا کہ وقف کا محل کون سا ہے، کس جگہ رکنا چاہیے، کس جگہ نہیں رکنا چاہیے. سمجھ آئی؟ اب محل کے اعتبار سے تعلق تو یہ مقطوع موصول تائے مجرورہ اور ابتدا سے یہ بھی حمزہ وصل. اب دوسری صورت وقف کی جو ہے وہ کیفیت وقف ہے. تو جب محل وقف کے ساتھ متعلق سارے مسئلے بیان ہو جائیں گے تو اس کے بعد یہ کیفیت وقف کی بحث لائیں گے اور اسی پہ کتاب کا اختتام انشاءاللہ ہو جائے گا. اب بات سمجھ آ گئی؟ اب مناسبت سمجھ آ گئی نا کہ وقف کی بحث میں مقطوع موصول تائے مجرورہ اور حمزہ وصل کو کیوں لائے ہیں. اب فرماتے ہیں وَبَعْدَ تَجْوِيدِكَ لِلْحُرُوفِ لَا بُدَّ مِن مَّعْرِفَةِ الْوُقُوفِ. اب بعد تجوید کا، تیری تجوید کے بعد
مقصد کیا؟ او بھائی یہاں تک تو تم نے تجوید پڑھ لی، تجوید کے قاعدے مکمل ہو گئے ہیں، اب اس کے بعد ترتیل کا دوسرا جز جو ہے معرفت الوقوف والا، فرمایا یہ بھی لابد، بہت ضروری ہے۔ لابد کے معنی لازمی، ضروری ہے، لازمی ہے۔ اوقاف کی پہچان بھی معرفت بھی والابتدا۔ اب وقف کے بعد یا آپ لوٹا کے پڑھیں گے، اعادہ کریں گے، اس کو اعادہ کہتے ہیں، یا آگے سے پڑھیں گے اس کو ابتدا کہتے ہیں۔ تو اب بتائیں گے کہ ابتدا جو ہے وہ کہاں سے کریں، یہ بھی ضروری ہے۔ اور ابتدا میں اگر حمزہ وصل آ جائے یا اعادہ میں حمزہ وصل آ جائے تو اس پر حرکت کون سی ہوگی، یہ بھی ضروری ہے نا۔ تو فرماتے ہیں وَهِيَ تُقْسَمُ اِذًا، یہ اذن زائدہ ہے، وَهِيَ اور وہ اوقاف، یا پھر ساتھ ابتدا بھی کہیں کہ جس طرح وقف جو ہے وہ تام کافی حسن ہوتا ہے، اسی طرح ابتدا اعادہ بھی حسن، احسن، قبیح، اقبح ہوتا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ اوقاف کی 3 قسمیں ہیں، ثلاثۃ، کون کون سی؟ تام، کافی اور حسن۔ کتنی ہو گئی؟ تام، کافی، حسن۔ ایک چوتھی قسم آخر میں بیان کریں گے، وہ قبیح ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ جو وقف جائز ہے جہاں کرنا چاہیے تو وہ یا تو تام ہے یا کافی ہے یا حسن ہے، اور جو قبیح ہے اس پہ وقف نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض دفعہ قبیح سے اقبح بن جاتا ہے، اس پہ تو بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض جگہوں میں تام سے اتم بن جاتا ہے تو اس پہ تو ضرور آپ وقف کریں۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ نہیں کریں گے تو معنی میں آپ کو شک شبہ پیدا ہو جائے گا، یا سننے والے کو شک پیدا ہو جائے گا۔ اور بعض جگہوں میں اگر آپ وقف کر دیں گے تو بالکل غلط معنی نکلے گا، اس کو اقبح کہتے ہیں۔ جیسے آپ کہہ دیں وَمَا مِنْ الہ، کوئی خدا نہیں، تو یہ کتنا برا وقف ہے، یہ اقبح ہے، اس پہ تو بالکل نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ اسی طرح اتم، لا يهدي القوم الظالمین الذین آمنوا وہاجروا، اب اگر آپ وصل کر دیں گے تو اس بات کا شبہ ہوگا کہ ظالم ایمان والے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہاں وقف اتم کے موقعوں پہ اکثر میم کی علامت ہوتی ہے کہ یہاں بعد کا جو کلام ہے اس کا ماقبل سے کوئی کسی قسم کا ربط تعلق نہیں ہے۔ وہ ایک جماعت نے، کچھ لوگوں نے قرآن مجید سعودیہ والے انداز پہ لکھ کے تو مذہبی امور کو دیا
کہ پاکستان میں غلط قرآن لکھے ہوئے ان پر پابندی لگائیں، اس کو پاس کریں۔ تو اس میں میم کی علامت پر بھی اور لا کی علامت پر بھی انہوں نے اعتراضات کیے۔ تو میں نے کہا یہ لوگ اپنے ساتھ مدنی مکی لکھتے ہیں، کوئی ازہری لکھتا ہے، رعب ڈالنے کے لیے، اور پڑھتے ہیں کچھ بھی نہیں، مطالعہ کرتے نہیں، بعض کتابوں کے نام بھی لکھ دیتے ہیں، مطالعہ نہیں کرتے، الماریاں بھری ہوئی ہیں اور 50 سال گزر جائیں وہ کتاب وہاں سے نکال کے کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ رعب ڈالنے کے لیے، جس طرح آپ گھروں میں پھول وغیرہ سجاتے ہیں نا، تو کتابیں سجائی ہوئی ہیں مولوی صاحب نے، قاری صاحب نے۔ تو اعتراض کیا کہ یہاں میم کیوں ہے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ، جہاں اذ یا اذن آتا ہے، اذا آتا ہے، تو یہاں میم کیوں لگائی ہے؟ وہ بھائی علامتیں علامہ سجاوندی رحمت اللہ علیہ، جو بہت بڑے قاری، مقری، محدث، مفسر، نحوی، جن کی تعریف علامہ جزیر رحمت اللہ علیہ نے النشر میں کی ہے، یہ ان کی علامات مقرر کی ہوئی ہیں، اور سجاوندی کتاب ان کی، اس میں سارے قرآن کی اوقاف جو ہیں انہوں نے لکھ دیے ہیں، اور حاشیے پہ وجہ بھی لکھ دی ہے۔ اور ان کی ایک کتاب ہے کتاب العلل، اس میں بھی سب کی توجیہات لکھ دی ہیں۔ اب اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ لا کیوں ہے۔ کہا جی الحمدللہ رب العالمین پر لا کیوں لکھا ہوا ہے؟ یہاں تو میم کی علامت ہونی چاہیے، وقف لازم ہونا چاہیے، اور وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اس پہ میم کیوں لکھا ہوا ہے؟ وہ جب میرے پاس ان کی وہ بات آئی کہ جی پاکستانی قرآنوں میں پتہ نہیں 73,000 کتنی غلطیاں ہیں رسم کے خلاف، تو میں نے کہا یار یہ تو جاہل ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب بر صغیر کے بہت بڑے مفتی تھے رحمت اللہ علیہ۔ جب شاہ سعود نے سعودی عرب میں ان کی حکومت آئی اور مزارات پر گنبد بنے ہوئے تھے مٹا دیے، تو کہا گنبد خضرا جو ہے اس کو بھی مٹاؤ، تو تحریک شروع ہو گئی۔ جس طرح اب کہتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرو، اور شاہ سلیمان کہتا ہے امریکہ کو اگر میں تسلیم کروں تو مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ بعض حکمران عوام کے ڈر سے ایک کام نہیں کرتے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب جب ساری دنیا میں شور ہوا تو پھر شاہ سعود نے مفتی بلائے بر صغیر سے، ہندوستان سے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ گئے، اور فلسطین سے امین الحسینی رحمت اللہ علیہ گئے۔ شاہ سعود نے احادیث پیش کی کہ قبروں کو پختہ مت بناؤ، ان پہ عمارات مت بناؤ، تو شاہ سعود نے کہا کہ جی کوئی ایسی حدیث بتا دیں تو پھر ہم نہیں گراتے ہیں۔ تو سارے علماء مفتی خاموش تھے،
اور حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے فہم و فراست دی ہے نا، وہ کہتے ہیں قرآن اترا تو عربستان میں، پڑھا مصریوں نے، لکھا ترکیوں نے، اور سمجھا ہندوستانیوں نے۔ مفتی صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی حدیث سے ثابت ہے کہ اگر بنائے نہیں، بنانے کا حکم نہیں، لیکن اگر بن جائیں اور پھر عوام اس کو توہین سمجھیں، توہین کے زمرے میں آتے ہوں، تو پھر اس کا مسمار کرنا درست نہیں ہے۔ کہا دلیل؟ فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس میں تشریف لے گئے تو انبیاء کی قبور پر گنبد بنے ہوئے تھے، انہوں نے مسمار نہیں کیے ہیں، سنت سے ثابت ہو گیا۔ اب بات سمجھ آئی، یہ اتنے بڑے آدمی تھے۔ تو مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مراجعہ کمیٹی بنا کر سارے قرآن کو رسم عثمانی کے مطابق چیک کیا، اور پھر وہ قرآن انجمن حمایت اسلام نے شائع کیا، پھر تاج کمپنی میں آ گیا، اور اسی مصحف کو سامنے رکھ کر سعودیہ والوں نے مصحف تاج جو 15 لائن والا ہے وہ چھپوایا ہے۔ تو یہاں تحریک انہوں نے شروع کی کہ یہ سارے غلط ہیں، اور بیچ میں غلطیاں یہ اس کا رسم سے کیا تعلق ہے؟ رسم میں اثبات، حذف، مقطوع، موصول، طاعات، رسم سے تعلق تو ان چیزوں کا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو بہرحال پھر میں نے اس پہ مقالہ لکھا، اور میں نے تھوڑی سختی اختیار کر دی، نہیں کرنی چاہیے۔ وہ لوگ بھی بہرحال کچھ بھی ہیں، دین کی خدمت تو کر رہے ہیں نا، تو میں نے کہا یہ جاہل ہیں، یہ ان پڑھ ہیں، یہ فتنہ پیدا کر رہے ہیں، کتابوں کے نام لکھ دیے ہیں، کتاب کی عبارت ہی نہیں دیکھی۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ العالمین پر، یوم الدین پر، الرحمن الرحیم پہ لا کیوں ہے، اور لا کا مطلب کیا ہے، ضروری ہے نا؟ تو اب آپ پڑھیں، آگے فرماتے ہیں ہاں فتام فالکافی وہی لما تم، اور وہ جو قسمیں ہیں وقف کی، جو 3 کی ہیں، 3 قسمیں بیان کی ہیں، ہیا وہ لما اس کلام کے لیے ہیں، تم جو مکمل ہو۔ مکمل کلام کون سا ہوتا ہے؟ کہ میں ایک بات کروں تو آپ سمجھ جائیں، اگرچہ اس کا ربط آگے ہو یا نہ ہو، لیکن آپ سمجھ جائیں۔ میں اگر آپ کو کہتا ہوں اٹھو بیٹھو مت، اٹھو بیٹھو مت، تو اب آپ کچھ بھی نہیں سمجھیں گے۔ بعض دفعہ انداز سے آدمی سمجھ جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ نہیں سمجھتا ہے۔ ذہین طالب علم سمجھ جاتا ہے، ذہین آدمی، کہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہمارے بزرگ جب طالب علم کا سنتے تھے، وہ غلطی کرتا تھا تو ایسے ہاتھ مارتے تھے یا ایسے مارتے تھے، منہ سے نہیں بولتے تھے، وہ غلطی پکڑ لیتا تھا۔ وہ نہ پکڑے، کن ذہن ہو تو پھر بتاتے تھے،
اور میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں، جب پڑھتا ہے کوئی تو میں ایسے ایسے دیکھتا ہوں، ایسے، وہ سمجھ جاتا ہے، سمجھ آئی؟ ذہین لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ تو اب آپ کب سمجھیں؟ میں کہوں اٹھو، مت بیٹھو، تو اب آپ سمجھ جائیں گے یہ کہتا اٹھو۔ اور اگر میں کہوں اٹھو مت بیٹھو، لیکن لہجے سے نہ کہوں، صرف اتنا ہی کہوں اٹھو مت بیٹھو، تو پھر بھی آپ سمجھ جائیں گے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو وہ کلام جو کہ مکمل ہو، یعنی جملے کے دونوں جزو آ جائیں، اب فعل کے ساتھ فاعل بھی آ جائے، مفعول بھی آ جائے، مبتدا کے ساتھ خبر بھی آ جائے، اور شرط کے ساتھ جزا بھی آ جائے۔ اب اتنا ان انتا، کیا پتہ کیا کہہ رہا ہوں؟ جب تک جزا نہیں آئے گی، اذا آگے جزا نہیں آئے گی تو آپ نہیں سمجھیں گے، تو یہ کلام نامکمل ہوتا ہے۔ تو کلام جہاں مکمل ہو جائے وہ وقف یا تام ہوگا، یا وہ کافی ہوگا، یا وہ حسن ہوگا۔ وہی یہ تینوں قسمیں، تام، کافی، حسن، وہاں ہیں کہ جہاں کلام مکمل ہو۔ اب کلام مکمل نہیں ہے تو وہ نہ تام ہے، نہ کافی ہے، نہ حسن ہے، وہ تو پھر قبیح ہے۔ اب آگے ان میں تینوں میں فرق کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يُوجَدِ تَعَلُّقٌ أَوْ كَانَ مَعْنًا فَابْتَدِي۔ دو باتیں کہیں۔ اب فَإِن لَّمْ يُوجَدِ تَعَلُّقٌ، پس اگر کسی قسم کا تعلق نہ ہو، جہاں وقف کیا ہے اس کا بعد سے کوئی ربط، کوئی تعلق نہ ہو، نہ معنوی ہو اور نہ لفظی ہو، مضمون ہی مکمل ہو گیا۔